ایک کوا تھا، اس کو مونگ پھلی کا ایک دانہ ملا تو وہ دانہ لے کر وہاں سے اڑ گیا اور کہنے لگا میں اس کو بو کر تو اس کی میں بہت ساری فصل تیار کروں گا۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کو کس طرح بوتے ہیں اور کس طرح اس کی فصل اگاتے ہیں۔ تو کوا وہاں سے اڑ گیا اور کبوتر کے پاس چلا گیا۔ جب کبوتر کے پاس گیا تو اس سے پوچھا کہ کبوتر بھیا یہ کس طرح بوتے ہیں؟ کبوتر کہنے لگا کہ یہ زمین میں بوتے ہیں، لیکن اس کا پھل جو ہے وہ زمین کے اندر ہی لگتا ہے، باہر نہیں آتا۔ وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے اور پھر سوکھ جاتا ہے۔ جب سوکھ جاتا ہے تو پھر نیچے پھل اس کے آ جاتا ہے۔ تو وہ کوا وہاں سے اڑتا ہے اور مونگ پھلی کا دانہ لے کر رانو چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ رانو چڑیا دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو بوتے ہیں اور اس کا پھل ہم آدھا آدھا کریں گے۔ تو کوا مان جاتا ہے، کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اس کا پھل ہم آدھا آدھا کریں گے۔ پھر کوا اور رانو چڑیا دونوں اس کو بو دیتے ہیں زمین کھود کر۔ پھر کوا کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، تو آپ ایسے کرو کہ اس کو پانی لا کر دو۔ پھر رانو چڑیا جاتی ہے اور پانی لا کر اس کو دیتی ہے۔ پھر کئی دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ جب دن گزر جاتے ہیں تو کوا کہتا ہے اب ہماری فصل جو ہے پکنے لگ گئی ہے۔ تو رانو پوچھنے لگتی ہے کہ مونگ پھلی کہاں کہاں لگے گی؟ تو وہ کہتا ہے ان پتوں میں لگے گی، کیونکہ وہ رانو چڑیا کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ پھر ایک دن کافی پودا بڑا ہو گیا اور سوکھ گیا۔ اس کو پھر کبوتر کی بات یاد آئی کہ کبوتر نے کہا تھا کہ جب یہ پک جاتا ہے تو سوکھ جاتا ہے، اس کے نیچے زمین میں لگتا ہے اس کے پھل۔ تو رانو چڑیا کو بولتا ہے کوا کہ تم پانی لے کر آؤ۔ جب وہ پانی لینے جاتی ہے تو کوا سارا پھل نکال لیتا ہے درخت کو اکھاڑ کر۔ وہ ساری مونگ پھلیاں لے کر چلا جاتا ہے رانو چڑیا کے آنے سے پہلے پہلے۔ جب رانو چڑیا بیچاری واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے جو درخت تھا وہ سارے کا سارا اس نے وہاں سے اکھاڑا ہوا تھا، اور وہ رانو چڑیا رونے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، ہمارا درخت تو سارا اکھاڑ دیا کسی نے۔ پھر وہاں سے ایک فاختہ گزرتی ہے۔ جب اس نے رانو چڑیا کو روتے دیکھا تو وہ پوچھنے لگی کہ رانو چڑیا تم کیوں رو رہی ہو؟ رانو چڑیا نے کہا کہ ہم نے ایک پودا لگایا تھا اور اس کے پھل کھانے کا ٹائم تھا، لیکن پھر کسی نے وہ پودا اکھاڑ دیا۔ تو رانو چڑیا کو وہ کہنے لگی کہ نہیں، تمہارے ساتھ کالے کوے نے دھوکہ کیا ہے۔ مونگ پھلی کے جو دانے ہوتے ہیں وہ اس کے زمین کے نیچے لگتے ہیں، پودے کے اوپر نہیں لگتے۔ کالے کوے نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے اور تم رو مت، کالے کوے نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پھر رانو چڑیا کو وہ تسلی دیتی ہے فاختہ، اور وہ بیچاری روتی رہتی ہے۔ پھر رانو چڑیا وہاں سے اڑ جاتی ہے اور کہتی ہے جاتے جاتے سوچتی ہے کہ میں اب اس کالے کوے کی باتوں میں کبھی نہیں آؤں گی، یہ مجھے ہر دفعہ دھوکہ دیتا ہے، مجھ سے کام کروا لیتا ہے اور دھوکہ دے دیتا ہے۔ رانو چڑیا سوچتی ہوئی جاتی ہے۔ ادھر جب کالا کوا گھر لے کر جاتا ہے مونگ پھلی تو اس نے ایک دانہ کھایا، لیکن اس کو ذائقہ اچھا نہ لگا۔ واپس کبوتر کے پاس آ جاتا ہے اور لیکن وہ مونگ پھلی کا ذائقہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ کالے کوے بیوقوف، یہ اس کو تم آگ پر بھون کر کھاؤ گے پھر اس کا ذائقہ بنے گا۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں سے کہاں آگ ملے گی؟ اس نے کہا کہ رانو چڑیا کے پاس ہی آگ ہے، وہی تمہیں بھون کر دے سکتی ہے۔ پھر کالا کوا شرمندہ ہوا آ کر رانو چڑیا کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ رانو چڑیا مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں آ گیا تھا اور سارے دانے اٹھا کر لے گیا تھا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ رانو چڑیا کہتی نہیں، جاؤ یہاں سے، میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی۔ پھر رانو چڑیا غصے میں ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، آدھے تم رکھ لو اور آدھے مجھے دے دینا، تم اس کو آگ پر بھون دو۔ تو رانو چڑیا کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کالا کوا میرے پاس پھر دوبارہ کیوں آیا ہے، کہ اس کو آگ پر بھوننے کی مونگ پھلی کو ضرورت تھی، اس لیے وہ آیا ہے۔ پھر وہ آگ پر چڑھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آدھے تم لوگے، آدھے میں لوں گی۔
پھر مونگ پھلی بھوننی ہے، پھر وہ آگ پر چڑھا دیتی ہے اور آدھے خود رکھ لیتی ہے اور آدھے کالے کوے کو دے دیتی ہے۔ اس طرح دونوں ہی اپنی مونگ پھلی کو لے کر خوش ہو جاتے ہیں۔